میں جب تک ہم اور آپ قرآن کو اپنے سینے سے نہیں لگائیں گے ترقی نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کافی بڑے انداز میں کہا تھا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خان ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم اور آپ جس ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام کا حکم دیکھیے، آپ کی تعلیمات دیکھیے کہ نبی علیہ السلام اپنی امتیوں کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی امتیوں کو ترقی کے منازل طے کروانے کے لیے، اپنے امت کے مقام اور مرتبے کو اونچا کرنے کے لیے بہترین ترغیبی تعلیم دیتے ہوئے نبی نے فرمایا، وعن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دنیا میں سب سے بہتر انسان وہ آدمی ہے جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھاتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے، جو قرآن سکھاتا ہے۔ لیکن آج افسوس کہ آج ہم اور آپ اسی قرآن کو بھلائے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ اس کی صحیح تعلیم حاصل کرتے ہیں، نہ اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی دنیا کے لوگوں کو اس کتاب کا پیغام سناتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمارا آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ قرآن صرف ہماری کتاب ہے، مسلمانوں کی کتاب ہے؟ نہیں میرے دوستو، یہ کتاب صرف مسلمانوں کی نہیں، ایمان والوں کی نہیں، کلمہ پڑھنے والوں کی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر یقین رکھنے والوں کی نہیں، بلکہ آپ قرآن اٹھاؤ، سورۃ البقرہ کی آیتوں کی تلاوت کرو، آپ کو معلوم ہوگا اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کو نازل کیا، اور یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے، ھدی للناس۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا شرط چشمہ ہے۔ جو اس کتاب کو اپنے سینے سے لگا لے، جو اس کتاب کو پڑھ لے، جو اس کتاب کے مطابق عمل کر لے، یہ کتاب اسی کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ جو بھی پڑھے گا اس کتاب کو یہ کتاب اسی کے لیے ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس کتاب کو پڑھنے والوں کے لیے آسان بنا دیتا ہے، مشکل نہیں بناتا ہے۔ لہذا میرے دوستو، اگر ہم دنیا میں عزت، دنیا میں سربلندی چاہتے ہیں تو اس کتاب کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا ہوگا، تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ اور جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو یقیناً اس کی تعلیمات کو، اس کی احکامات کو، اس کی فرمودات کو اللہ کے دوسرے بندوں تک جو قرآن سے واقف نہیں ہے، جو اللہ سے واقف نہیں ہے، جو نبی کی سیرت اور صورت سے واقف نہیں ہے، جو نبی کی تعلیمات سے واقف نہیں ہے، یقیناً اس کتاب کا پیغام جب ان تک پہنچے گا تو وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوگا، اور اس کتاب کی حقانیت اور صداقت پر وہ بھی ایمان اور یقین کرے گا۔ لہذا میرے دوستو، اس کتاب کی تعلیمات کو پڑھو، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ میرے دوستو، جب ہم اپنے علاقے میں یا شیر شاہ وادی کی آبادی جہاں جہاں پر ہے، جب ان علاقوں میں نظر دوڑاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ کچیا فروش جب کسی زمانے میں ہاتھ میں کچیا لے کر، کمر میں گمچھی باندھ کر یا پگڑی باندھ کر آئے تھے، جس کے کھانے کے لیے نہیں، رہنے کے لیے نہیں، کوئی زمین گھر نہیں، آج الحمدللہ وہ لوگ زمیندار بھی ہیں، بغلے دار بھی ہیں، گھر بار والے بھی ہیں، اور دولت مند بھی ہیں، پیسے والے بھی ہیں، لیکن اگر ان لوگوں میں اگر کسی چیز کی کمی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ علم کی کمی ہے، وہ شکشا کی کمی ہے، وہ تعلیم کی کمی ہے۔ میرے دوستو، آج ہم سب کو مل کر اس کمی کو، اس خامی کو، اس نقص کو پورا کرنا ہوگا، اور ہم سب کو یہ عزم مسلم کرنا ہوگا کہ ہم سب مل کر اپنے نونہالوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو تعلیم لیے لائیں گے، اسے پڑھائیں گے، اسے لکھنا پڑھنا سکھائیں گے، اسے آگے بڑھائیں گے۔ یہ دنیا کی دولت دنیا ہی میں پڑی رہ جائے گی، اور یہ دولت ہماری آنکھ کی نگاہوں کے سامنے ختم بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس دولت کے ذریعے سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں اس وقت تک جب تک ہم اور آپ علم کے میدان میں آگے نہ بڑھیں۔ افسوس ہوتا ہے شیر شاہ وادی کی اس کثیر آبادی والے علاقے میں میٹرک کا ایگزام لکھنے والا، یا پھر 8ویں کلاس پڑھنے والا، یا 11ویں 12ویں کلاس پڑھنے والا، یا پھر بی اے کرنے والا، ایم اے کرنے والا، آپ اندازہ لگاؤ کتنے لوگ بچے ہیں، کتنی بچیاں ہیں۔ بچے تو کچھ حد تک 2 4 10 آپ کو مل جائیں گے، لیکن بچیوں میں تعلیم کا شعور نہیں ہے،
ہے جو عصری علوم حاصل کرے اور آگے بڑھنے کی وہ کوشش کرے۔ میرے دوستو، ان باتوں کو نظر انداز نہ کرنا، میں آپ کو صحیح طریقے سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، دولت کسی کام کی نہیں ہے، اگر کوئی چیز کام والی ہے تو وہ علم ہے۔ علم سے ہماری آپ کی عزت بڑھتی ہے اور بڑھے گی، اور اس علم میں اگر ہم اور آپ آگے نہ بڑھے تو ہماری عزت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ دولت سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، لیکن اگر علم حاصل کر لے تو علم کی بدولت وہ بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کی مختلف آیتوں میں، مختلف صورتوں میں، مختلف پاروں میں اللہ تبارک و تعالی علم کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور ہمارے آپ کے جد امجد بابا آدم علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھیے، ان کی زندگی کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر فوقیت دی۔ کس لیے؟ تعلیم کی بنیاد پر۔ جب اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا، پیدا کرنا چاہا، تو فرشتوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میں اس دنیا میں اپنا ایک جانشین اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اور جانشین اور خلیفہ بنا کر اس کو اس دنیا کو جو ہے اس کے ذریعے سے دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کے اس سوال کے جواب میں فرشتوں نے کہا تھا، اے اللہ، تو ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے جو دنیا میں آنے کے بعد جنگ کرے گی، آپس میں لڑے گی، خوریزی کرے گی، خون بہائے گی اور جد و جدال کرتے رہے گی۔ اے اللہ، نحن نسبحک ونقدس لک، اے اللہ، کیا ہم تیری تسبیح و تحمید کے لیے، تیری حمد و ثنا کے لیے، تیری کبریائی بڑائی کے لیے کافی نہیں ہے کہ تو ایسی مخلوق کو بنانا چاہتا ہے؟ وعلم آدم الاسماء کلھا، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اس آدم کو فرشتوں کے اوپر کس طرح فوقیت اور برتری دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام کو اس روئے زمین پر بھیجا، مختلف مقامات سے مختلف کلر کی مٹیوں کو لیا، اور لینے کے بعد اسے ہاتھ سے اللہ رب العالمین سے گودھا اور اس کا انسانی شکل تیار کیا، اور اس کے اندر آدم علیہ السلام کی روح پھونکا اور آدم علیہ السلام کو بنایا، اور بنانے کے بعد دنیا کی ساری چیزوں کا علم اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین مجلس قائم کیا، فرشتوں کو اکٹھا کیا، آدم کو جمع کیا، اور آدم کو اکٹھا کرنے کے بعد، فرشتوں کو حاضر کرنے کے بعد پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے جو سوال کیا، فرشتے جواب دینے سے قاصر ہوئے، اور فرشتوں نے یہ کہا، اے اللہ، ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ علم نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام سے سوال کرنے لگا۔ آدم علیہ السلام نے ہر سوال کا جواب دیا، اور کیوں دیا؟ اللہ تبارک و تعالی ان جوابات کو سکھایا تھا اپنے آدم کو، اور آدم کے مقام اور مرتبے کو اونچا کرنے کے لیے۔ بہرحال اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو ان کے علم کی بدولت اونچا کر دیا، اور اتنا اونچا کیا کہ وہیں پر موجود جتنے بھی فرشتے تھے ان تمام فرشتوں سے کہا گیا کہ تم لوگ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدہ کیے، لیکن ابلیس سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راندہ درگاہ کیا، اسے مردود اور ملعون قرار دے کر اسے جنت سے نکال دیا۔ میرے دوستو، اب آپ اندازہ لگاؤ کہ آدم علیہ السلام کو یہ مقام اور مرتبہ کس وجہ سے ملا؟ آپ اگر غور کرو گے تو معلوم ہوگا وہ علم کی وجہ سے ملا، وہ علم کی دولت کی وجہ سے وہ مقام حاصل کیا آدم علیہ السلام۔ لہذا میرے دوستو، اگر اس دنیا میں مقام عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تعلیمی میدان میں ہم کو آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ میرے دوستو، اس پورے ہندوستان کی سرزمین پر اے پی جے عبد الکلام کا نام بڑے فخر سے لوگ لیتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندوستان میں بسنے والے کسی بھی ذات اور برادری کا آدمی ہی کیوں نہ ہو، بڑے فخر کے فخریہ لہجے میں، فخریہ انداز میں اے پی جے عبد الکلام کا نام لیتے ہیں۔ کیوں؟ ہندوستان کے سائنٹسٹوں میں، ہندوستان کے بڑے بڑے سائنسدانوں میں جو مقام اے پی جے عبد الکلام حاصل کیے، ایک مسلمان نے حاصل کیا، وہ کوئی اور دوسرا حاصل نہیں کر سکا۔ وہ کس لیے حاصل کیا؟ کس بنیاد پر حاصل
کیا میرے دوستو اسی تعلیم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، علم کی دولت کی بنیاد پر. لہذا اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں اس دنیا میں اور اس ہندوستان کی سرزمین میں اپنا سکہ جمانا چاہتے ہیں تو ہم کو آپ کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا ہوگا. تھوڑا آگے چلو. آزادی کے بعد اس سرزمین ہند کے اندر ہندوستان کے سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر، تعلیم منسٹر، وزیر تعلیم کون تھا؟ آپ اندازہ لگاؤ گے، معلوم ہوگا کہ وہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ تھے. مسلک اہل حدیث تھے اور کتاب و سنت کے اوپر چلنے والے تھے، اور ان کی تفسیر بھی ترجمان القرآن کے نام سے موجود ہے. ہندوستان کی آزادی کے بعد سب سے پہلا وزیر تعلیم وہ کون تھا؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ. اور مولانا ابوالکلام آزاد کو یہ مقام کیوں ملا؟ اگر آپ غور کرو گے تو اس نتیجے پر پہنچو گے کہ اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد کی صلاحیت کی کوتی بولتی تھی. لوگ آپ کی صلاحیت کی قدر کرتے تھے. بڑے ماہر تعلیم تھے، تعلیمات کے بڑے ماہر تھے، بڑے جانکار تھے، جس کی بنیاد پر یعنی ان کی تعلیم کی بنیاد پر، ان کے علم کی بنیاد پر، ان کی صلاحیت کی بنیاد پر آزاد بھارت میں سب سے پہلا جو ہے ایجوکیشن منسٹر مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کو بنایا گیا. کیا آج ہم اور آپ منسٹر نہیں بن سکتے؟ کیا آج ہمارا آپ علم کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھ سکتے؟ مقام حاصل نہیں کر سکتے؟ یقیناً مقام حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ ہم اور آپ تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں. مجھے معاف کرنا وے میرے برادری کے لوگوں، اے مسلمانوں، اے شہزادیوں، عبداللہ علی علاقے میں کہیں بھی جلسہ ہو تو ایجوکیشن کا بات مسئلہ ضرور چھیڑتا ہے، تعلیم کی بات ضرور کرتا ہے، اور اس لیے کرتا ہے عبداللہ کی نگاہوں نے اور آپ کی نگاہوں نے دیکھا ہے ہندوستان کے اندر بھی اور ہندوستان سے باہر پوری دنیا کے ماحول میں جو تعلیم میں، جو ایجوکیشن میں، جو شکشا میں آگے بڑھتا ہے، دنیا اس کی قدم چومتی ہے، دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے. اور جو تعلیم میں پیچھے ہو دنیا اس کی قدر نہیں کرتی، دنیا اس کی عزت نہیں کرتی ہے. لہذا اگر قدر چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو تو تعلیمی میدان میں آگے بڑھ کر میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور آگے بڑھ کر تعلیم کو فروغ دینے کی کوشش کرو. بہت افسوس ہوتا ہے شیر شاہ وانی برادری میں نونہالوں کی تعداد، بچے بچیوں کی تعداد کم نہیں. یہ تو بچے جنم دینے والی مشین تیار کرتے ہیں. ابھی 18 سال کی عمر نہیں ہوتی ہے، بچے کی ماں بن جاتی ہے، بچے کا باپ بن جاتا ہے. اللہ اکبر. ہمارا آپ کا نظریہ، ہمارا آپ کا خیال کہ اگر 18 سال سے پہلے بچوں کی بچیوں کی شادی نہیں کر لیں گے، اگر وہ زناکاری کر لے تو گنہگار ہم ہو جائیں گے. لیکن کبھی ہم نے آپ نے سوچا کہ ایک نہیں، دو نہیں، 10 11 12 15 بچے پیدا کر دیے اور ان بچوں کو کلمہ تک نہیں معلوم، اللہ نہیں معلوم، رسول نہیں معلوم، اپنا نام لکھنا ان کو نہیں معلوم، قرآن پڑھنا نہیں معلوم، حدیث پڑھنا نہیں معلوم، دعائیں نہیں معلوم، ذکر و اذکار نہیں معلوم. ذرا بتاؤ ایسی کثیر تعداد سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ میرے دوستوں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ایک طرف 15,000 کی تعداد ہو، ایک طرف بس 2 آدمی کی تعداد ہو، اور وہ 2 آدمی لکھا پڑھا ہو، پڑھا لکھا ہو تو اندازہ لگاؤ کہ وہ 2 آدمی بھاری پڑیں گے کہ 15,000 بھاری پڑیں گے. میرے دوستوں 15,000 کے اوپر یہ 2 ہی بھاری پڑ جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں، قلم میں، مائنڈ میں، دماغ میں طاقت ہے، پاور ہے، اور ان کے پاس دماغ تو ضرور ہے، ہاتھ تو ضرور ہے، آنکھ تو ضرور ہے، دماغ تو ضرور ہے، لیکن آپاہج ہے، مجبور ہے، وہ اپنا نام بھی لکھنا نہیں جانتا. لہذا میرے دوستو اپنی اس آبادی کو کنٹرول کرو، اور جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی شکل میں نعمت دے آپ اس کو ساکشرتا بناؤ، پڑھا لکھا بناؤ، اس کو تعلیم دو، اس کو علم سکھاؤ، دین و دنیا کا ہنر سکھاؤ، اور پھر دیکھو وہی بچہ آگے بڑھ کر آپ کا نام روشن کرے گا. اور ادھر 10 12 15 پیدا کر دیے، کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں، کوئی بھی مولوی ماسٹر نہیں، کوئی بھی ڈاکٹر انجینئر نہیں، ان 15 سے ہم کو آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. کوئی
कोई फायदा होने वाला नहीं है। लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरी बातों को नजरअंदाज न करना। मुझे बहुत ही कम वक्त दिया गया था, 15 से 20 मिनट का वक्त था, लेकिन मैं 25 मिनट बोल चुका हूँ। मैं फिर दोबारा मैं अपनी माँ बहनों से, इस्लामी खवातीन से, बुजुर्गान दीन से ये अर्ज कर देना चाहता हूँ। मेरा उन्वान तो था वही हकीकत में, लेकिन मैं उन्वान को छोड़कर दूसरे उन्वान की तरफ मैं लफ्ज़शाही करना शुरू किया हूँ। मेरा उन्वान हकीकत में ये था कि आज हम और आप शादी ब्याह के नाम पर रसूमात को दिन ब दिन इख्तियार करते चले जा रहे हैं और तालीमी मैदान में दिन ब दिन पीछे चले जा रहे हैं। शादी ब्याह में तो तरक्की कर लिए, हमने देखा बिरादराने वतन को, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, चाहे हमारे सिख भाई हो, चाहे हमारे सुरजापुरी भाई हो, हमने देख लिया कि इनकी शादियों में पिंडाल लगता है, स्टेज सजता है और फिर बाराती की शक्ल में 10-10, 15-15, 20-20 गाड़ियां होती हैं, एक ही कलर की गाड़ियां होती हैं, बारातियों की तादाद होती है, वीडियोग्राफी होती है और पटाखे फोड़े जाते हैं। हमने देखा और उधर अमल करना शुरू कर दिया। हमारे बेटे की बाराती में 10 गाड़ी जाएगी, कम से कम 5 गाड़ी तो होना ही है। अगर 5 गाड़ी में बाराती नहीं गए तो कैसी शादी है। हमने तो बिरादराने वतन को देखकर, दूसरे भाइयों को देखकर बहुत पहले सीख लिया कि हमको तो इसी तरह चलना है और इसी तरह खर्च करना है। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हमारे बिरादराने वतन में, हिंदू भाइयों में एजुकेशन इतना आगे बढ़ चुका है कि हमारे पूर्व जवार के जज भी बन रहे हैं, मिनिस्टर बन रहे हैं, तालीमी मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम अपने आप को क्यों पीछे रखे हैं तालीम में? अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को क्यों रखे हैं पीछे तालीम में? अभी शादी की बात आ जाए, बेटी 12 साल की है, 13 साल की है, 14 साल की है, 15 साल की है। कानून की किताब के हिसाब से, हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से, बिहार गवर्नमेंट और बिहार हुकूमत के हिसाब से जब तक लड़कियों की उम्र 18 साल न हो जाए शादी नहीं हो सकती है। लेकिन आज हम और आप अपने अपने बच्चियों को 13, 14, 15, 16 साल में शादी करते हैं और 18 साल की नहीं होती है, बच्चे की मां बन जाती है। और इसमें जिम्मेदार सिर्फ अवाम ही नहीं, बल्कि हमारे जैसे ये जुब्बे कुब्बे, टोपी और दस्तार वाले, लंबी लंबी दाढ़ी वाले उलमाए किराम भी हैं। क्योंकि यही उलमा लोगों को झूठ बोलना सिखाते हैं, झूठ लिखाना सिखाते हैं। मैं कहता हूँ हमारे उलमाओं की गफलत की वजह से आज अवाम गफलत का शिकार है। अगर उलमा दुरुस्त हो जाए, उलमा सुधर जाए, ये कौम सुधर जाएगी और इस कौम को सुधारने में रत्ती बराबर हमको आपको टेंशन नहीं होगा। लेकिन उलमा ही नहीं सुधर रहे हैं। यही उलमा जो आज अपने कौम को आज 12 साल, 13 साल, 14 साल की लड़कियों की यही शादी पढ़ाते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, हिजाब कबूल करवाते हैं, जबकि ये शादी हुकूमत की निगाह में आपको मालूम है कि इसको क्या कहा जाता है? हुकूमत की निगाह में बाल विवाह कहा जाता है। बाल विवाह का शिकार शेर शाबादी का हर फर्द, शेर शाबादी का हर जिम्मेदार, शेर शाबादी का हर बाप, शेर शाबादी की हर मां मौजूद है, बाल विवाह का शिकार। लेकिन बहुत सारे लोग आंख मूंद करके, आंख बंद करके, नजरअंदाज करके चले जाते हैं और उसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। मेरे दोस्तों, शादी की बात आ जाए, अगर पैसा नहीं है, जमीन बेचने के लिए तैयार है, कर्ज लेने के लिए तैयार है, सूद लेने के लिए तैयार है, ब्याज लेने पर खुल जाते हैं, सूदी रकम में पैसा लेकर के बेटी की शादी जरूर कर देते हैं। लेकिन कभी किसी से कर्ज लेकर के अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं, अपने बच्चे को तालीम नहीं दे सकते हैं। पढ़ लिख कर क्या करोगे? वही दिल्ली खतना होगा, केरल जाना होगा, पंजाब जाना होगा, कश्मीर जाना होगा। ये हमारी आपकी मानसिकता है, गिरी हुई मानसिकता, गिरी हुई सोच और गिरी हुई फिक्र। मेरे दोस्तों, इस सोच को बदलो और शादी ब्याह में खर्च कम करो। क्या बार बार नहीं सुनते इन उलमाए किराम की ज़बानी कि वो शादी सबसे ज्यादा बाबरकत होती है जिस शादी में खर्चा कम हो। जिस शादी में खर्चा कम हो वो शादी बाबरकत होती है, वो शादी रहमत वाली होती है, वो शादी बरकत वाली होती है। लेकिन आज हमारा आपका हाल क्या है? शादी में खर्च करने के लिए कर्ज ले लेंगे, सूद पर ब्याज पर पैसे ले लेंगे, लेकिन
لیکن وہ शिक्षा, وہ तालीम जिससे इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, दौलत मिलेगी, ऊंचा मकाम और पद मिलेगा, कुर्सी मिलेगी, उस शिक्षा के पीछे, उस तालीम के पीछे हम और आप पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। पूछो जानकार लोगों से, हिंदुस्तान की हुकूमत सबसे ज्यादा किस बात पर पैसा खर्च कर रही है? बिहार की हुकूमत सबसे ज्यादा पैसा किस पर खर्च कर रही है? मेरे दोस्तों, वो है शिक्षा, वो है तालीम। तालीम पर सबसे ज्यादा पैसा हुकूमतें फोकस कर रही है। क्यों? पैसा देकर, कर्ज देकर, लोन देकर हुकूमत चाहती है कि हमारे देश के बच्चे विदेशों में जा करके पढ़ करके आए, एजुकेशन ले करके आए और तालीम हासिल करके आए। मेरे दोस्तों, क्यों? जब देश के लोग पढ़े लिखे होंगे तो इनका दिमाग भी पढ़ा लिखा होगा, इनका काम अच्छा होगा, सोचने समझने की सलाहियत अच्छी होगी। और हमारा आपका बजट तालीम में कुछ भी नहीं है। ऐ शेर शाह वालियों, सुनो, जमीन खरीदने के लिए बजट जरूर है। साल में अगर 2 कट्ठा जमीन नहीं ले सके तो अफसोस होता है। दिन साल भर कमा के आए, 2 कट्ठा जमीन नहीं ले सके, अफसोस है। 2 कट्ठा जमीन नहीं हमारे पास, 5 कट्ठा जमीन नहीं हमारे पास। फिर एक आस होती है, बेटा बड़ा हो रहा है, बेटा बढ़ जाएगा, जवान हो जाएगा, या उससे पहले ही जब केरला चला जाएगा तो वहां से पैसा लाएगा, जमीन खरीदेंगे। अल्लाह अकबर, दुनिया जा रही है चांद सितारों से भी आगे, और हम अपने अपने मुसल्ले पे बैठ के दुआ मांग रहे हैं। किस चीज की दुआ? बस दौलत मिल जाए, जमीन मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, घोड़ा मिल जाए। मेरे दोस्तों, तालीम को फोकस करो। मेरी माँ बहनें अगर सुन रही है तो आप अच्छी तरह सुन लो। जो गैर जरूरी पैसे बच्चों को देकर के हम अपने घर के अखराजात को बढ़ाते हैं, मेरे दोस्तों, उन पैसों को सेव करो, उन पैसों की हिफाजत करो और पढ़ाई में अपने बच्चों के पीछे पैसा लगाने की कोशिश करो। मेरे दोस्तों, जब तक हम और आप पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ेंगे, तरक्की हासिल नहीं कर सकते हैं। और मदारिस वालों से भी, मदारिस के जिम्मेदारों से भी मैं ये बात अर्ज कर देना चाहता हूँ कि मदरसे के निजाम को, तालीमी निजाम को बदलने की कोशिश करो और तालीमी मैदान में हिंदी अंग्रेजी को नंबर 1 की जबान बनाकर, कुरान तो है ही, पढ़ाना है, उर्दू पढ़ना पढ़ाना जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा कुरान के बाद अगर कोई किताब आपको पढ़ानी है, कोई जबान पढ़ानी है, तो हमको आपको अपनी इलाकाई जबान हिंदी पढ़ाना है, अंग्रेजी पढ़ाना है, हिसाब पढ़ाना है। और मदारिस में इन चीजों की बड़ी कमी नजर आती है। लिहाजा मेरे दोस्तों, मदारिस के निजाम में थोड़ी तब्दीली लाते हुए हिंदी, अंग्रेजी, हिसाब, मैथ, साइंस, सोशल में अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की भी कोशिश करो। लेकिन अफसोस, इस इतने बड़े इलाके में शेरशाहबादी की जो गांव आबाद है, हर गांव में अभी तक प्राइमरी की तालीम ही मजबूत नहीं है, तो हम कहां से हाई स्कूल और इंटर और डिग्री की तालीम हासिल करेंगे? मेरे दोस्तों, इस प्राइमरी तालीम से आगे बढ़ने की कोशिश करो, ऊंचा उठने की कोशिश करो। बहरहाल, मैं इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि अपने जेब खर्च को काट करके अपने बच्चों को तालीम देने की कोशिश करो। और एक ऐलान इसके साथ साथ ही मैं कह देना चाहता हूं, मदरसा उस्मान बिन अफ़्फ़ान लितहफ़्फ़ुज़िल कुरान 5 साल हुए तकरीबन इस इदारे के कायम होने का। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 5 साल में इस इलाके में खुरागाज, भट्टाबारी, बनगांव, धर्मगाज और बिजवार, बच्चा खाड़ी, बुगला डांगी, 5 साल में 50 हुफ़ाज़ किराम मैंने दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, 50 हुफ़ाज़ किराम पैदा किया हो। अब अगला स्टेप मेरा यह है कि जो बच्चे मेरे पास हाफिज बन रहे हैं, वो मेरे पास 3 साल और लगाएंगे। इन हाफिज बच्चों के पीछे मैं 3 साल मेहनत करूंगा और फिर इंशाअल्लाह इसको मैट्रिक का एग्जाम लिखाऊंगा और प्लस बुलुगुल मराम तक की तालीम अरबी फारसी जबान में भी उनको सिखाऊंगा। अगर आपने कोई आदमी
اگر یہ چاہتا ہے کہ آپ کا لڑکا حافظ بھی بنے، آپ کا لڑکا میٹرک بھی لکھے، آپ کا لڑکا بلوغ المرام بھی پڑھے، تو مدرسہ عثمان بن عفان لتحفیظ القرآن میں ایڈمیشن دلاؤ۔ میں وعدہ کیا تھا خراگاچ کی جامع مسجد میں خطبہ دینے کے بعد کہ آپ مجھے بچے دو، میں 3 سال میں آپ کے گاؤں میں حافظ دوں گا، اور میں نے وہ وعدہ پورا کیا ہے۔ 2 سال ہی میں خراگاچ میں 2 حافظ دیا، 3 سال میں خراگاچ میں 9 حافظ دیا، اور 4 سال میں خراگاچ میں 15 حافظ دیا، اور یہ 5 سال میں خراگاچ میں تقریباً 20 حافظ دیا ہوگا الحمدللہ۔ اب میں چاہتا ہوں جو بچے میرے مدرسے سے حافظ بنے ہیں وہ میرے مدرسے